اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل داؤد ہے کیا؟ عمل داؤد میں کچھ چیزیں ہیں، کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ اعمال کرنے، نہیں، پڑھنا زیادہ ہے، عمل کم ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نماز یعنی 3 دن روزہ رکھیں ماہ رجب المرجب کی، وہی جس دن مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، 13 رجب، 14 رجب اور 15 رجب۔ 15 رجب کو جب آپ روزہ رکھیں تو نماز ظہر سے یعنی ظہرین سے پہلے زوال کے وقت آپ غسل کریں، غسل کے بعد غسل کے بعد نماز ظہر اور عصر پڑھیں اور پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ اکثر لوگوں علماء کی تاکید یہ ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھیں، اور اس کے بعد نماز ہے، نماز آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے کہ 2 رکعت نماز، جو مفاتیح میں اس کا طریقہ لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد جو عمل اصل اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، 100 مرتبہ سورہ حمد پڑھنا ہے، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، 10 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ اتنا پڑھنے کے بعد اب ایک طولانی فہرست ہے جو سورہ قرآنی کی ہے، وہ آپ کو تلاوت کرنی ہے۔ اس میں جو بڑے سورے ہیں وہ میں گنوائے دیتا ہوں اور اس کے بعد ایک حوالہ آپ کو بتا دوں گا آپ کی خدمت میں۔ سورہ انعام ہے، سورہ اسراء جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، سورہ کہف ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ یاسین ہے، صافات ہے اور سجدہ ہے، یہ تینوں ایک ساتھ ہیں، سورہ شورا ہے، سورہ دخان ہے، سورہ فتح ہے جو 28ویں پارے میں ہے، سورہ واقعہ جو 27ویں پارے میں ہے، سورہ ملک جو 29ویں پارے میں ہے، سورہ قلم جو 29ویں پارے میں ہے۔ اس کے بعد 30واں پارہ آپ کو شروع کرنا ہے، یعنی سورہ انشقاق سے۔ پہلے کی 3 سورے شاید نہیں ہیں، 4 سورہ، سورہ انشقاق سے آپ کو شروع کرنا ہے۔ سورہ انشقاق سے لے کے پورا سورہ ناس تک آپ کو پڑھنا ہے، ایک ایک سورہ، یعنی انشقاق پڑھنا ہے، بروج پڑھنا ہے، طارق پڑھنا ہے، اعلیٰ پڑھنا ہے، غاشیہ پڑھنا ہے، فجر، بلد، شمس، لیل، ضحیٰ، شرح، 3، علق، قدر، بینہ، زلزال، عادیات، قاریہ، تکاثر، عصر، ہمزہ، فیل، قریش، معون، کوثر، کافرون، عصر، مسد اور اخلاص، فلق اور ناس۔ یہ سورے تقریباً 44 سورے بنتے ہیں جو آپ کو اس نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور نماز کے بعد فوراً دعا، اس سوروں کو تمام ہونے کے بعد وہ ایک دعا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجتوں کو طلب کرنا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار اس عمل کے صدقے میں اور وہ معصومین نے جو ہمیں تعلیم فرمایا اس پر عمل کرنے کے عوض میں ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے۔ پروردگار تمام مومنین کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور انقلاب آخر حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔